ایک واقعہ یہ سنایا تھا اسی مجلس میں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اصل میں یہ حضرات ان کا دور بھی دیکھے ہوئے تھے. بہت سی چیزیں ممکن ہے کہ یہ قصے کتابوں میں ہو نہ ہو، مجھے تو نہیں نظر آئے گی، لیکن وہ بہت بوڑھے آدمی تھے اور اس زمانے سے تبلیغ کا کام شروع سے جانتے تھے. ایک واقعہ یہ سنایا مولانا نے، ہمارے امیر صاحب نے، کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شروع میں اس کام کو پھیلا رہے تھے اور چلا رہے تھے، بڑی فکر ان کو تھی. تو جو اکابر تھے ان کی خدمتوں میں جا جا کے دعا کی درخواست بھی کرتے تھے، شرکت کی درخواست بھی کرتے تھے. تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. تو امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ مولانا نے خود فرمایا، یعنی مولانا الیاس صاحب نے خود فرمایا کہ میں 3 مرتبہ حضرت مدنی کی خدمت میں گیا اس کام میں شرکت و تعاون کی درخواست کرنے کے لیے، لیکن ان کی مجلس میں بیٹھ کر ہر مرتبہ قریب تھا کہ میں یہ کام چھوڑ کے ان کی سیاست میں شریک ہو جاؤں. ہر مرتبہ میرا تاثر یہی ہوا کہ بھئی یہ کام چھوڑو، اصل کام یہ ہے جو مولانا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو. اس واسطے کہ جیسا اوڑھنا بچھونا ان کا تھا ان کا نہیں تھا. تو جس طرح کتاب و سنت سے اس کی اہمیت یہ مولانا بتاتے تھے، کتاب و سنت سے اس زمانے میں اس کی اہمیت اور وہ سیاست اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت بغیر سیاست میں دخل دیے ممکن نہیں ہے. تو وہ سب قرآن حدیث وہی سناتے رہتے تھے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ. تو حضرت نے فرمایا 3 مرتبے گیا کہ ان کو ادھر راغب کروں، تو تینوں مرتبے خطرہ ہوا کہ میں ان کے کام میں چلے جاؤں گا. اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کی بصیرت اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی ہم کو بظاہر ان کے کام میں غلو سا محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے.